فرسٹ ایئر آج کا ہمارا ٹاپک ہے متعدی امراض۔ اس میں متعدی امراض سے کیا مراد ہے اور ان کے پھیلنے کے اسباب اور حفاظتی تدابیر تحریر کیجیے۔ متعدی کیا ہے؟ ایسے وائرس یا جراثیمی امراض جو کسی مریض سے یا کسی دوسرے مختلف ذرائع کیریئر سے کسی دوسرے تندرست فرد کو لگ جائے اسے متعدی یا چھوتی امراض کہتے ہیں۔ متعدی امراض مختلف ذرائع سے پھیلتے ہیں۔ متعدی امراض کی جراثیم جسم میں داخل ہو کر زہریلے مادے ٹاکسن پیدا کرتے ہیں۔ یہی زہریلے مادے خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں اور مختلف متعدی امراض کا سبب بنتے ہیں۔ اور بیماریاں جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے منتقل ہوتی ہیں متعدی امراض یا انتقال پذیر بیماریاں کہلاتی ہیں۔ یہ امراض زیادہ تر افراد کے باہمی میل جول کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اس میں متعدی امراض کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں؟ متعدی امراض کا آپ کو پتہ چل گیا کہ متعدی امراض وہ بیماریاں جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک مختلف ذرائع سے پھیلتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں متعدی امراض یا انتقال پذیر امراض بیماریاں کہلاتی ہیں۔ اس کے پھیلنے کے اسباب کیا ہوں گے؟ براہ راست میل جول سے، جب آپ کسی متاثرہ فرد کو براہ راست ملتے ہیں تو اس کی جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مریض کی جسمانی ملاپ سے، کھانسی سے، چھینکنے سے تندرست انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے ڈراپلیٹ انفیکشنز بھی کہتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے بعض بیماریوں ہوا کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ گنجان آبادیاں جگہوں، سینموں اور لاری اڈا اور کم ہوادار گھروں میں رہنے والے مریض کے تھوکنے سے یا کھانسی سے جو رطوبتیں ناک یا بلغم کے ذریعے خارج ہوتا ہے، جو جراثیم کے علاوہ گرد و غبار بھی شامل ہو جاتا ہے اور ماحول کو جراثیم آلودہ کر دیتے ہیں۔ جو ہی ایسے فضا میں تندرست آدمی سانس لیتا ہے تو یہ بیماریاں اس کے جسم میں یہ جراثیم داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خوراک اور مشروبات کے ذریعے ایسی غذائی اشیاء مثلاً دودھ، پانی، پھل اور سبزیاں وغیرہ جو جراثیم آلود ہوں اور تندرست افراد ان کا استعمال کریں تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے پڑھا براہ راست میل جول سے، ہوا کے ذریعے اور خوراک اور مشروبات کے ذریعے، اور اب جلد کے زخم کے ذریعے، یعنی جلد میں اگر زخم ہو جاتا ہے اور جراثیم ان زخموں کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، مثلا تشنج کی بیماری اسی وجہ سے لگتی ہے۔ کاٹنے والے کیڑوں کے ذریعے بعض اوقات جوئیں، کھٹمل، پسو، مچھر وغیرہ متعدی امراض کا باعث بنتے ہیں، مثلا مچھر کے کاٹنے سے ملیریا، جوؤں کے کاٹنے سے تپیدق اور کھٹمل سے کالا آزار وغیرہ۔ غیر ذی روح اشیاء کے ذریعے ہوٹلوں میں کھانے کے برتن، بستر، تولیہ وغیرہ مشترکہ استعمال سے متعدی امراض پھیلتے ہیں، اور مریض کے استعمال کے دیگر اشیاء مثلا کتابیں، چھڑی، خطوط وغیرہ۔ مکھیوں کے ذریعے مکھیاں گندگی اور جراثیم آلودہ اشیاء پر پروں کے ساتھ اڑ کر کھانے پینے کی اشیاء پر بیٹھتی ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء پر بیماریاں اور جراثیم منتقل کر دیتی ہیں، جس کے کھانے سے انسان ہیضہ سہل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نقل مکانی کے ذریعے ایسے تندرست افراد جن میں مرض کے جراثیم تو موجود ہوتے ہیں لیکن مضبوط قوت مدافعت کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی متعدی مرض لاحق نہیں ہوتا، لیکن کمزور قوت مدافعت رکھنے والے فرد جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو جراثیم بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے والے افراد اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور حیوانات کے ذریعے پاگل کتے کے کاٹنے سے یا بھیڑوں کے بخار سے گھوڑوں اور خچروں کی متعدی بیماریوں یا وبائی بیماری جو انسانوں کو بھی منتقل ہو سکتی ہے، مثلا انتھراکس، زرد بخار وغیرہ۔ متعدی بیماریوں کی روک تھام کے لیے اور حفاظتی تدابیر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محکمہ حفظان صحت کو اطلاع۔ سب سے پہلے
متعدد بیماریوں کی روک تھام کے لیے محکمہ حفظان صحت کو اطلاع کرنی ہے. مریض کو آپ نے گھر میں علیحدہ رکھنا ہے اور اس کو تمام سہولیات مہیا کر کے مریض کو علیحدہ کر دیا جائے اور ہو سکے تو اسے ہسپتال منتقل کر دیا جائے. ذرائع ابلاغ کے ذریعے متعدد بیماری کے پھیلنے کے زمانے میں وزارت صحت کا فرض ہے کہ اپنے ملک کی عوام کو مختلف زبانوں میں بیماری سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات بتائے. اور انفرادی حفظان صحت متعدد امراض کی روک تھام کے لیے سب سے اہم قدم فرد کی ذاتی صفائی ہے. حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا کرتے ہوئے متعدد امراض کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے. انفرادی حفظان صحت قرنطینہ کسی متعدی بیماری سے متاثرہ افراد کو علیحدہ رکھنا. جہاں متعدی بیماری پھیلی ہو وہاں کے لوگوں کو آبادی سے علیحدہ کر دینا چاہیے. تندرست لوگوں کا متاثرہ لوگوں سے میل جول ختم کر دیا جائے. ٹیکہ لگانا جب کسی شہر میں کوئی متعدی مرض پھوٹ پڑے تو فوری طور پر محکمہ صحت لوگوں کو انسدادی ٹیکے لگانے کی مہم چلائی جائے تاکہ عوام میں ایسی بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو سکے اور ان سے محفوظ رہ سکے.